ایپیسوڈ 8 صلاح الدین ایوبی کی وفات اور ایوبی سلطنت کا مستقبل۔ صلاح الدین ایوبی کی شاندار قیادت اور عظیم فتوحات کے بعد اسلامی دنیا میں ایک نیا دور شروع ہو چکا تھا۔ ان کی رہنمائی میں مسلمانوں نے نہ صرف صلیبیوں کو شکست دی بلکہ یروشلم جیسے مقدس شہر کو دوبارہ حاصل کیا۔ تاہم ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور صلاح الدین کی وفات کے بعد ایوبی سلطنت کو بھی مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ صلاح الدین ایوبی کی آخری دن 1193 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی شدید بیمار ہو گئے۔ ان کے قریب رہنے والے ساتھیوں اور خاندان والوں نے ان کے لیے دعا کی اور بہترین علاج کا انتظام کیا، لیکن ان کی صحت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین نے اپنی آخری راتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی اور اللہ سے مغفرت کی دعا کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جس توکل اور عزم کا مظاہرہ کیا تھا وہ ان کے آخری لمحوں تک قائم رہا۔ 2 مارچ 1193 کو 55 سال کی عمر میں یہ عظیم رہنما اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی اور یہودی بھی غمگین تھے، کیونکہ ان کے انصاف اور رحم دلی نے ہر مذہب کے لوگوں کے دل جیت لیے تھے۔ صلاح الدین کی میراث۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ان کی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان کے بیٹوں اور دیگر قریبی رشتہ داروں نے مختلف علاقوں کی حکومت سنبھالی، لیکن ان میں وہ اتحاد اور عزم نہیں تھا جو صلاح الدین کی قیادت میں موجود تھا۔ یروشلم، جو صلاح الدین کی قیادت میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، بعد میں سیاسی سازشوں اور اندرونی اختلافات کی وجہ سے دوبارہ خطرے میں پڑ گیا۔ صلیبیوں نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور اپنے حملے دوبارہ شروع کیے۔ ایوبی سلطنت کے چیلنجز۔ صلاح الدین کی وفات کے بعد ایوبی سلطنت کو درج ذیل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ 1. اندرونی اختلافات۔ صلاح الدین کے بیٹوں اور دیگر حکمرانوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے سلطنت کمزور ہو گئی۔ ہر حکمران اپنے علاقے کو مضبوط کرنے میں لگا رہا اور اس نے مجموعی اتحاد کو نقصان پہنچایا۔ 2. صلیبیوں کی واپسی۔ صلیبی جنگوں کا سلسلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا۔ صلاح الدین کی وفات کے بعد صلیبی افواج نے مختلف علاقوں میں دوبارہ حملے شروع کیے، خاص طور پر ساحلی شہروں کو دوبارہ قبضے میں لینے کی کوشش کی۔ 3. تاتاری حملے۔ ایوبی سلطنت کو تاتاریوں کے حملوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جو مشرق سے آ کر اسلامی دنیا کو تباہ کر رہے تھے۔ صلاح الدین کی تعلیمات کا اثر۔ اگرچہ ایوبی سلطنت وقت کے ساتھ کمزور ہو گئی، لیکن صلاح الدین ایوبی کی تعلیمات اور قیادت کے اثرات صدیوں تک قائم رہے۔ ان کی حکمت عملی، انصاف پسندی اور اتحاد کا پیغام مسلم دنیا کے رہنماؤں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ ثابت کیا کہ ایک عظیم رہنما صرف جنگی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا بلکہ اپنے اخلاق، انصاف اور رحم دلی سے بھی لوگوں کے دل جیتتا ہے۔ اختتام۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ایوبی سلطنت کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی زندگی اور کامیابیاں ایک ایسی میراث چھوڑ گئیں جس پر آج بھی مسلم دنیا فخر کرتی ہے۔ ان کا عزم، بہادری اور قیادت ایک یادگار مثال ہے کہ کیسے ایک رہنما اپنے لوگوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکتا ہے۔ ایپیسوڈ 9 ایوبی سلطنت کے زوال اور مملوک سلطنت کا عروج۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ایوبی سلطنت کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں اندرونی اختلافات، صلیبی جنگوں کا تسلسل اور مشرق سے آنے والے تاتاری حملے شامل تھے۔ اگرچہ صلاح الدین کی وراثت مضبوط بنیادوں پر قائم تھی، لیکن ان کی غیر موجودگی میں سلطنت کو متحد رکھنا مشکل ثابت ہوا۔ اس قسط میں ہم ایوبی سلطنت کے زوال کی وجوہات اور مملوک سلطنت کے عروج کی کہانی کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ صلاح الدین کے بعد ایوبی سلطنت کی تقسیم۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ ان کے بیٹے اور قریبی ساتھی مختلف علاقوں کا انتظام سنبھال سکیں۔ لیکن یہ تقسیم ایوبی سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، کیونکہ ان کے جانشین وہ قیادت اور اتحاد قائم رکھنے میں ناکام رہے جو صلاح الدین کی خصوصیت تھی۔ 1. سیاسی اختلافات۔ صلاح الدین کے بیٹے اور بھتیجے ایک دوسرے کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ یہ اختلافات سلطنت کے مختلف حصوں کو کمزور کر رہے تھے اور دشمنوں کے لیے مواقع پیدا کر رہے تھے۔ 2. علاقائی خود مختاری۔ ایوبی سلطنت کے حکمرانوں نے اپنے علاقوں کو خود مختار ریاستوں کے طور پر چلانا شروع کر دیا۔
اس کی وجہ سے سلطنت کا مرکزی نظام کمزور پڑ گیا اور صلیبیوں اور تاتاریوں کے حملوں کے خلاف مزاحمت کرنا مشکل ہو گیا۔ صلیبی جنگوں کا تسلسل۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد بھی صلیبی طاقتیں یروشلم اور دیگر مقدس مقامات پر قبضے کے لیے سرگرم رہیں۔ اگرچہ ایوبی حکمرانوں نے اپنی طرف سے مزاحمت کی، لیکن ان میں وہ اتحاد اور قیادت کی صلاحیت موجود نہیں تھی جو صلیبیوں کو شکست دے سکے۔ چوتھی صلیبی جنگ۔ 1198 عیسوی میں شروع ہونے والی چوتھی صلیبی جنگ نے مشرق وسطی میں مزید بدامنی پیدا کی۔ صلیبی طاقتوں نے ایوبی سلطنت کے ساحلی شہروں کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ ایوبی حکمرانوں کی حکمت عملی۔ اگرچہ کچھ ایوبی حکمرانوں نے صلیبیوں کے خلاف کامیاب دفاع کیا، لیکن ان کی حکمت عملی زیادہ دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ ان کے اختلافات اور داخلی مسائل نے صلیبیوں کو مضبوط ہونے کا موقع دیا۔ تاتاریوں کا حملہ اور ایوبی سلطنت کی کمزوری۔ مشرقی ایشیا سے اٹھنے والے تاتاری، منگول حملے اسلامی دنیا کے لیے ایک بڑی تباہی بن گئے۔ 13 صدی کے آغاز میں تاتاریوں نے ایران، عراق اور شام پر حملے کیے اور ایوبی سلطنت کو بھی نشانہ بنایا۔ تاتاریوں کا خوفناک حملہ۔ تاتاری افواج نے بے شمار مسلم شہروں کو تباہ کر دیا اور ہزاروں لوگوں کو قتل کیا۔ ایوبی سلطنت کی کمزور سیاسی حالت کی وجہ سے تاتاریوں کے خلاف مؤثر مزاحمت ممکن نہ ہو سکی۔ ایوبی حکمرانوں کی ناکامی۔ ایوبی حکمران تاتاری حملوں کو روکنے کے لیے اتحاد قائم کرنے میں ناکام رہے۔ ان کی آپسی لڑائیوں نے تاتاریوں کو آسانی سے علاقوں پر قبضہ کرنے کا موقع دیا۔ مملوک سلطنت کا عروج۔ ایوبی سلطنت کی کمزوری کے دوران ایک نئی طاقت ابھر کر سامنے آئی جو بعد میں مملوک سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی۔ مملوک فوجی صلاح الدین ایوبی کے وقت سے ہی ایوبی سلطنت کے اہم ستون تھے، لیکن ایوبی حکمرانوں کی کمزوری نے مملوک سرداروں کو اقتدار سنبھالنے کا موقع دیا۔ مرکہ عین جالوت۔ 1260 عیسوی میں مملوک افواج نے مرکہ عین جالوت میں تاتاریوں کو شکست دے کر اسلامی دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہ مرکہ مملوک سلطنت کے قیام کا نقطہ آغاز تھا۔ مملوک حکمرانوں کا اقتدار۔ ایوبی سلطنت کے زوال کے بعد مملوک حکمرانوں نے مصر، شام اور دیگر علاقوں کا اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے ایوبی حکمرانوں کی وراثت کو آگے بڑھایا اور صلیبیوں اور تاتاریوں کے خلاف کامیاب مزاحمت کی۔ اختتام۔ ایوبی سلطنت، جو صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک مضبوط اور متحد سلطنت تھی، ان کے جانشینوں کی کمزوریوں اور اندرونی اختلافات کی وجہ سے زوال پذیر ہو گئی۔ لیکن ان کی میراث مملوک سلطنت کے ذریعے زندہ رہی، جو اسلامی دنیا کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط دیوار ثابت ہوئی۔ مزید اقساط کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ تاریخی کہانیاں مل سکیں۔